السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ یاسین، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یو کے۔ بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف۔ اب خبر شامل کرتے ہیں کاڑا سے رپورٹ کریں فاق منظر انجمن ترقی پسند مصنفین کے زیر تمام ادبی اجلاس کا انعقاد۔ ملک بھر سے شعراء، افسانہ نگاروں اور ادیبوں کی شرکت، فکری اور ادبی مباحث کے ساتھ تخلیقی ادب کی نئی جہتوں پر گفتگو کی گئی۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کا اجلاس تنظیم کے ضلعی آفس لودھی ہاؤس میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت معروف شاعر دانشور کامریڈ شاعر واصف اختر نے کی، جبکہ مہمانان خصوصی مارکسی دانشور پروفیسر صفدر حسین اور معروف پنجابی شاعر اصغر فہیم بھٹی تھے۔ اجلاس میں پہلی نشست افسانہ نگاری کی، دوسری نشست میں شاعری اور تیسری نشست میں اجلاس میں پیش کی گئی شاعری افسانہ نگاری کے تنقیدی جائزے پر مشتمل تھی۔ اجلاس کی نظامت کے فرائض انجمن ترقی پسند مصنفین پنجاب کے جنرل سیکرٹری اور پاکستان کے معروف شاعر اور افسانہ نگار ڈاکٹر فضل احمد خسرو نے انجام دیے۔ پہلے نشست میں محمد فاروق نے اپنا افسانہ ڈاکو پیش کیا۔ کامریڈ حشمت لودھی نے یاد رفتگاہ کے حوالے سے علامہ خالد رشید کے بارے گفتگو کی۔ شاعری کی نشست میں صاحب صدر مہمان خصوصی اور فضل احمد خسرو، ڈاکٹر نثار احمد، حشمت لودھی، جاوید عارف، محمد افضل گل، پروفیسر امین انجم، محبوب عالم طارق، غلام مصطفیٰ مغلجی، مرزا شاہد بیگ، ماجد رضا، عنبر زین العابدین، شکیل احمد شکیل، سلیم آصف اور آفاق منظر نے اپنی بہترین شاعری سے سامعین کی سماعتوں کو مسرور کیا۔ اجلاس کو پروفیسر ڈاکٹر معظم علی بھٹی اور پروفیسر ڈاکٹر احمد نواز الغنی نے خصوصی رونق بخشی۔ دیگر مہمان کامریڈ بختیار خان، کامریڈ عبدالمجید آصف سلیمی ایڈوکیٹ اور انور قائم خانی، لالا احمد، عظیم آبادی، ابرار حسین بخاری، غلام عباس، پروفیسر مظفر قادر، امجد لودھی، ڈاکٹر احمد یار قادری اور عظیم افسانہ نگار عارف اقبال نے اجلاس میں شریک ہو کر فکری حوالے سے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ مہمانان خصوصی مارکسی دانشور پروفیسر صفدر حسین اور اصغر فہیم بھٹی کا کہنا تھا کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاس میں شرکت کرنا ہمارے لیے اعزاز ہے۔ اجلاس کے مستقل مزاجی سے عرصہ دراز سے ہونے والی ماہانہ نشست اور اس کے روح رواں حشمت لودھی اور فضل احمد خسرو کی ادب سے لگاؤ وابستگی اور محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جبکہ صدر محفل کامریڈ واصف اختر نے اپنے صدارتی خطبے میں کامیاب اجلاس کی مبارک دیتے ہوئے کہا، میں عرصہ دراز کے بعد لاہور سے اکاڑا اجلاس میں شرکت کے لیے آیا ہوں اور ادب کی خدمت اور نوجوانوں کی ادب سے محبت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ ہم تو انجمن کے ان اجلاسوں کو صرف تصاویر، اخبارات اور چینلز پکچرز میں ہی دیکھتے ہوئے شرکت کا سوچتے تھے اور آج ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ ادب کے اس کارواں کو ہمیشہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ اکاڑا میں فکری گہرائی، فنی پختگی اور زندگی کا حسن اور محبت بھرا رویہ عصری ماحول میں سب سے نمایاں گراں قدر ہے۔ میرے لیے یہ خوشگوار حیرت ہے۔ اجلاس کے آخر میں کامریڈ حشمت لودھی اور انجمن ترقی پسند مصنفین پنجاب کے جنرل سیکرٹری فضل احمد خسرو نے مہمان شاعروں کا اجلاس میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا اور اس عہد کو دہرایا کہ آخری سانس تک اس علم و ادب کے چراغ کو جلائے رکھیں گے۔ وہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ریسکیو 1122 وہاڑی کے ایمبولینس میں خاتون کے ہاں جڑواں بچے کی پیدائش، ماں اور بچے صحت مند۔ وہاڑی کے نواحی علاقے رتا ٹبا سے تعلق رکھنے والی خاتون کو زچگی کی حالت میں اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی خاتون نے ریسکیو 1122 کی ایمبولینس میں جڑواں 2 بچوں کو جنم دے دیا۔ خاتون کے اہل خانہ نے ریسکیو 1122 کے عملے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ان کے جذبہ خدمت کو خراج تحسین پیش کیا۔ مزید جانتے ہیں کہ شمول نذیر سے۔ ریسکیو 1122 وہاڑی نے خدمت انسانیت کی مثال قائم کر دی۔ ایمبولینس میں خاتون کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش، ماں اور بچے صحت مند۔ وہاڑی کے نوائی علاقے رتا ڈبہ سے تعلق رکھنے والی خاتون کو زچگی کی حالت میں ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی خاتون نے ریسکیو 1122 کی ایمبولینس میں جڑواں 2 بچوں کو جنم دے دیا۔ جی بالکل، لیاقت نامی شہری کی کال پر ریسکیو 1122 وہاڑی کی ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچی۔ ریسکیو اہلکاروں نے مریضہ شہناز بی بی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ایمبولینس میں ہسپتال منتقل کرنا شروع کیا، تاہم راستے میں خاتون کی حالت اچانک بگڑ گئی۔ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین فردوس علی اور بدر منیر نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایمبولینس ہی میں زچگی کروائی، جس کے نتیجے میں خاتون نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ بعد ازاں ماں اور دونوں بچوں کو بہتر طبی نگہداشت کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال وہاڑی منتقل کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی
آفیسر انجینئر دانش خلیل کے مطابق ریسکیو ٹیم نے بروقت رسپانس اور پیشہ ورانہ مہارت کے ذریعے ایک نازک صورتحال میں قیمتی جانیں بچائیں۔ خاتون کے اہل خانہ نے ریسکیو 1122 کے عملے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ان کے جذبہ خدمت کو خراج تحسین پیش کیا۔ اکاڑا شہزاد علی کی رپورٹ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے زیر اہتمام ٹیچرز ڈے کے موقع پر گورنمنٹ MC بوائز اسکول میں ٹیچرز ایکسیلنس ایوارڈز کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل علیزہ ریحان نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر CO ایجوکیشن محمد یوسف کاہلو، لیگی رہنما چودھری فیاض ظفر سمیت محکمہ ایجوکیشن کے دیگر افسران، اسکول انتظامیہ اور طالب علموں کی کثیر تعداد نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ CO ایجوکیشن محمد یوسف کاہلو سمیت دیگر مقررین نے اساتذہ کے معاشرے کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل علیزہ ریحان نے کہا کہ استاد انسان کی زندگی کا وہ چراغ ہے جو جہالت کی تاریکی کو علم کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ استاد ہی وہ ہستی ہے جو ایک نادان بچے کو شعور، عقل، تمیز اور اخلاق کے زیور سے راستہ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے اس محسن کا احترام نہیں کرتی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب شعبہ تعلیم میں انقلابی اقدامات کر رہی ہیں اور طالب علموں کو دور جدید کے علوم سے روشناس کروانے کے لیے عملی طور پر کام کیا جا رہا ہے اور اساتذہ نے تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس مقصد کے تحت اساتذہ بخوبی اپنے فرائض احسن انداز میں نبھا رہے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر بہترین کارکردگی کے حامل اساتذہ میں سرٹیفکیشن اور ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔